اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلیں جی، آج ہم آغاز کر رہے ہیں ہوم ورک چیک کرنے سے۔ کل ہم نے پڑھے تھے پروناؤنز، ضمائر متصل۔ تو آپ کو ہوم ورک دیا تھا، 3 ناؤن دیے تھے کہ ان کو آپ نے جوڑ کے بھیجنا ہے ان ضمائر متصل کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کس کس نے کیسے کیسے کام کیا ہوا ہے۔ ایک ہوم ورک ہمیں یہ موصول ہوئے، اس کو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں۔ کتابہ کتابہما، یہ کتاب الف کے ساتھ لکھے، جیسے یہاں اوپر تھا نا کتاب، تو یہ جس کا بھی ہوم ورک ہے یہ اس طرح، ٹھیک ہے، کتاب، بلکہ میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں ایک۔ یہاں دیکھیں، یہاں پہ لکھتا ہوں کتابہما، اس طرح کر کے لکھنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جن کا بھی ہوم ورک ہے وہ ابھی سن تو نہیں رہے، بعد میں جب سنے تو وہ دیکھ لیں۔ کتابہ کتابہما کتابہم، کتابہا کتابہما کتابہن، کتابکا کتابکما کتابکم، کتابکی کتابکما کتابکن، کتابی کتابنا۔ اچھا جی، ادھر آ جائیں جی۔ سریرہ سریرہما سریرہم، سریرہا سریرہما سریرہن، سریرکا سریرکما سریرکم، سریرکی سریرکما سریرکن، سریری سریرنا۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ قلم، قلمہ قلمہما قلمہم قلمہا قلمہما قلمہن، آگے کدھر گیا؟ قلم کا قلمکما قلمکم قلمکی قلمکما قلمکن قلمی قلمنا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ایک ہوم ورک میں یہ موصول ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ سریرہ سریرہما سریرہم سریرہا سریرہما سریرہن، سریرکا سریرکما سریرکم، سریرکی سریرکما سریرکن، سریری سریرنا۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ ایک ہمیں یہ ہے جی، کتابہ کتابہما کتابہم کتابہا کتابہما کتابہن، کتابکا کتابکما کتابکم کتابکی کتابکما کتابکن، کتابی کتابنا۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ کہنا تھا، پتہ نہیں کیا کہہ دیا، ایکسیلنٹ۔ قلمہ قلمہما قلمہم قلمہا قلمہما قلمہن، قلمکا قلمکما قلمکم قلمکی قلمکما قلمکن، قلمی قلمنا۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، زبردست، بہت اچھا جی، یہ جن کا بھی کام ہے بہت اچھا، ویری گڈ، زبردست ہو گیا جی۔ چلیں جی، ویری گڈ ہے جی، شاباش ہے جی، شاباش۔ 2 طلبہ نے کام کر کے بھیجا تھا، دونوں کو جو ہے وہ شاباش۔ یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں تو یہاں سے اب انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ ایک دفعہ ہم پروناؤنس جو ہیں وہ دہرا لیتے ہیں۔ یہ والے پروناؤنس جو ہیں یہ ان کو کہتے ہیں اٹیچڈ پروناؤنس، ضمائر متصل، جڑے ہوئے۔ ہو ہما ہم ہا ہما ہن، ہو ہما ہم ہا ہما ہن، کا کما کم کی کما کننا، یا نا۔ ہو ہما ہم ہا ہما ہن، کا کما کم کی کما کننا، یا نا۔ تو یہ جو ہے یہ پروناؤنز ہے، اور اس کے اوپر اب ہم نے 4 فارمولے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں 3 آپ کو
دو آپ کو سمجھ آئے گی، دو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. تو لیکن ہم چلے آپ نوٹ کر لیں زندگی میں، جب کبھی آپ ایڈوانس عربی پڑھیں تو پھر آپ کو اس وقت یہ چیزیں چلے سمجھ آئیں گی کہ یار یہ بھی کچھ چیز جو ہے نا یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے. تو یہ ہم نے اب یہاں پر کہاں بنائیں جی 4 فارمولے. تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آنا لگ جائے. سب سے پہلے ہم نے فارمولہ کیا بنایا؟ سب سے پہلے ہم نے فارمولہ بنایا پروناؤن جب ناؤن کے ساتھ ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، جب بھی پروناؤن ناؤن کے ساتھ ملتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ بنتا ہے مضاف 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 الیہ. ٹھیک ہے جی، یہاں دیکھیے یہ ہے جب بھی پروناؤن کو کیا کہتے ہیں؟ پروناؤن کو کہتے ہیں ضمیر. اور ناؤن کو کیا کہتے ہیں؟ ناؤن کو کہتے ہیں اسم. تو جب یعنی یہ ضمائر اسم کے ساتھ ملیں گے، یا اسم پہلے آتا ہے ایک ہی بات ہے، تو جب بھی یہ ناؤن پروناؤن کے ساتھ مل کر آئیں گی تو کیا بنے گا؟ مضاف مضاف الیہ. جیسے ہم نے بنایا، ٹھیک ہے، جو ہم نے بنائی کتابہ، ہم اس مثال لیتے ہیں کتابہ، بلکہ اس سے نہیں لیتے مثال ایسے لیتے ہیں، یہاں لیتے ہیں کتابہ یہاں آپ دیکھیں آپ کتابہ اب ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے ہمیشہ کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ دو چیزیں ہیں. یہ دو چیزیں ملی ہیں، ایک ناؤن ہے جو ہے کتاب اور ایک پروناؤن ہے جو ہے. تو یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک لفظ کے اندر آپ سمجھیں کہ دو لفظ ہیں، ایک کلمہ نہیں ہے، یہ ایک کلمے کے اندر سمجھیں دو کلمے ہیں. تو یہ دو جو بنے ہیں نا، دونوں کو ہم نے اب علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کرنا ہے کہ کتابو کیا چیز ہے، کیا چیز ہے. تو یہ دو آپ نے جب بھی بنائے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ایک نہیں ہے، دو چیزیں ہیں. کتاب یہ ایک لفظ نہیں بنایا، یہ دو لفظ ہم نے بنائے ہیں. تو اسی طریقے سے کتاب کتابہما کتابہم، کتابہا کتابہما کتابہن، کتاب کا کتابکما کتابکم، کتاب کی کتابکما کتابکن، کتابی کتابنا. تو یہ چیزیں جتنی ہم نے یہ لفظ بنائے ہیں یہ سارے دو دو لفظ بنے ہیں. اور یہ جو ہے کتابو جو اسم ہوگا، جو اسم اس کے ساتھ آ کے ملا ہے یہ ہے مضاف، اور جو ضمیر آ کے ساتھ اس کے ملی ہے، بلکہ یہاں سے ایسے کرتے ہیں، جو ضمیر کی ضمیر آ کے ملی ہے تو یہ ضمیر ایز اے مضاف الیہ آئی ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں کوئی باہر مضاف الیہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کتاب حامدن ہوتا تھا کہ حامد کی کتاب، تو ہم اس میں مضاف الیہ باہر جو ہے وہ دیکھتے تھے. اب ہمیں مضاف الیہ باہر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارا مضاف الیہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی اندر جو ہے وہ موجود ہے. اور کتاب میں کتاب مضاف ہے، مضاف الیہ ہے. تو یہ جو بات ہے یہ ہم کل کہہ رہے تھے، جو مجھے پتہ تھا کہ شاید آپ کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی، تو لیکن میرے یہ ذہن میں تھا کہ ایک دفعہ آپ جوڑنا سیکھ لیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. تو کتاب ایک لفظ نہیں ہے، کتاب دو لفظ ہیں. تو کتاب مضاف مضاف الیہ. تو یہ چیز ہے، یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. جیسے ایک اور ہم نے جوڑا، چلے ہم ایک اور جوڑتے ہیں، ربہ، رب
بو ہو، رب ہو، رب ہو جو ہے یہ اب ایک لفظ نہیں ہے، یہ دو لفظ ہیں، رب ہو دو لفظ ہیں، اور ربو جو ہے وہ مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے۔ تو یہ آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی اسم پروناؤن کے ساتھ جڑے گا تو وہ ایک لفظ نہیں بنتے، دو لفظ بنتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مضاف، دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ۔ تو یعنی پورا مضاف مضاف الیہ، مرکب کہنا چاہیں، مرکب اضافی کہنا چاہیں، تو یہ پورا مرکب اضافی ہے رب ہو۔ اب ہم نے دوسرا فارمولہ بنانا ہے۔ دوسرا فارمولہ کیا ہے کہ جب یہ پروناؤن مل کر آتے ہیں پریپوزیشن کے ساتھ، پریپوزیشن کیا ہوتی ہے بتاتا ہوں، تو بنتا ہے جارن و مجرورن۔ پروناؤن ہم نے پتہ ہے اس کے ہمیں کیا مطلب ہے، ضمیر، کہ جب یہ ضمائر، پریپوزیشن کیا ہوتی ہے، پریپوزیشن کا مطلب ہے حرف جر، جب یہی پروناؤن حرف جر کے ساتھ مل کر آئیں گے تو کیا بنے گا، جارن و مجرورن، شبہ جملہ، خبر بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو جارن و مجرورن بن جائے گا۔ اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ یہ حرف جر کے ساتھ کیسے جڑ کے جو ہے وہ آتی ہیں۔ تو ہم واپس جاتے ہیں اپنے پچھلے صفحے پر جس پر ہم نے لکھی ہوئی ہیں، یہ صفحہ ہے جس پر ہم نے سارے لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک حرف جر لے کے آتے ہیں، حرف جر میں لے کے آ رہا ہوں من، ایک حرف جر ہے من، یہ ہم نے پڑھا ہے سے، جب بھی من آتا ہے تو اگلا اسم مجرور ہو جاتا ہے۔ اب من کو ہم نے جوڑنا ہے ان 14 کی 14 ضمیروں کے ساتھ، تو من پلس ہو، تو کیا بنے گا، من ہو، من ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں لکھا اس طرح نہیں گیا، یہ یہاں پر فانٹ دوسرا آتا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے لکھا جاتا ہے، ایسے، ٹھیک ہے، یہ ہو اصل میں ایسے آنا چاہیے، تو من ہو، تو یہ اس طریقے سے من ہو۔ اب میں آپ سے پوچھوں یہ من ہو کتنے لفظ ہیں، تو من ہو ایک لفظ نہیں ہے، دو لفظ ہیں، من حرف جر ہے، اور ہو جو اس کے ساتھ آ کے مل گیا ہے، اب یہ مجرور ہو گیا ہے، حرف جر اسم مجرور، تو وہ اسم مجرور کون سا ہوا ہے، وہ ہو، پروناؤن بھی عربی میں ناؤن ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر جو مجرور ہوا ہے وہ ہو مجرور ہوا ہے، شکل اس کی ہو ہی رہے گی۔ آپ کہیں بھائی وہ تو زیر ہوتی ہے، مجرور تو زیر ہوتی ہے، تو یہ شکل اس کی یہی رہتی ہے، یہ فکس ہے، شکل اپنی شکل میں فکس ہے، منصوب ہو یا مجرور ہو دونوں میں شکل میں یہ فکس ہے۔ اب من کو ہم جوڑتے ہیں ان 14 کی 14 ضمیروں کے ساتھ۔ چلیں جی آپ بھی میرے ساتھ کوشش کریں، آپ کوشش کریں کہ میرے سے آگے آگے جوڑیں، ٹھیک ہے، پھر میں دیکھتا ہوں آپ نے صحیح جوڑیں یا نہیں جوڑیں۔ چلے پہلا جوڑتے ہیں، پہلا کیا بنے گا جی، من ہو، ویری گڈ، دوسرا کیا بنے گا، من ہما، ویری گڈ، تیسرا کیا بنے گا، من ہم، ویری گڈ، چوتھا کیا بنے گا، من ہا، ویری گڈ، پانچواں کیا بنے گا، من ہما، ویری گڈ، چھٹا کیا بنے گا، من ہننا، ویری گڈ، ماشاء اللہ، آگے کیا بنے گا جی، ساتواں، من کا، ٹھیک ہے، آٹھواں کیا بنے گا، من کما، ماشاء اللہ، نواں کیا بنے گا، من کم، گڈ، دسواں کیا بنے گا، من کی، ماشاء اللہ، گیارہواں کیا بنے گا، من کما، گڈ، بارہواں کیا بنے گا، من کننا، تیرہواں کیا بنے گا، ہاں دیکھیں اب پھنس گئے ہم، کہ اب جو ہے من ہے اور آگے ہم نے جوڑنا ہے یا، تو اب یا کیسے جوڑیں گے ہیں، من تو سکون میں ہے، یا بھی سکون میں ہے، تو کیسے جوڑیں گے، تو پھر ہم اس کو کیسے جوڑتے ہیں، ہم ادھر ایک لگا لیتے ہیں شد، اور ادھر لگا دیتے ہیں زیر، تو یہ بن جائے گا منی، شد کے ساتھ لگا کے ہم نے پھر اس کو جوڑے، منی۔ اب یہ پھر شد کیوں لگائیے، یہ ایک
اچھا سوال ہے تو، لیکن اس کو ہم ابھی نہیں چھیڑ رہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ بس یہ ذہن میں رکھے کہ شد لگاتے کہ منی، اور آخر میں من، اور پلس نا. تو یہ کیا بنے گا؟ یہاں بھی اب شد لگ جائے گی. یہاں تو شد لگنا نظر آتا ہے کہ دو نون ہو گئے، تو ہم نے جوڑنا ہے ان کو. تو مننا، منی، مننا، منی اور مننا. ارے یار یہ تھوڑا سا نا میرے سے گندا لکھا گیا ہے، یہ تھوڑا سا ایسے میں نون بنانا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں کیا بن گیا ہے. تو آپ نے نا اس کو نون ہی پڑھنا ہے. چلے میں اس کو کوشش کرتا ہوں اچھا بن جائے. چلے منی، انا پہ منی، نحن مننا، نا پہ مننا. تو اب یہ جتنے بھی ہم نے بنائے، منی، مننا، منہو، منہما، منہم، منہا، منہما، منہنہ، من کا، منکما، منکم، من کی، منکما، منکنہ، منی، مننا. تو یہ جو ہے یہ سب اب دو دو لفظ بنے، ایک ایک نہیں بنا. ایک حرف جر ساتھ میں ضمیر، حرف جر ساتھ میں ضمیر، تو دونوں مل کے کیا بنے؟ جار و مجرور شبہ جملہ، جار و مجرور شبہ جملہ. تو یہ بنے. چلے ایک اور میں آپ کو حرف جر دیتا ہوں، اور یہ اس سے آپ کو ایک بہت اہم نقطہ بھی سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے. اور آپ نے وہ یاد رکھنا، اگر یہی آپ نے یاد رکھ لیا تو سمجھے ہمارا عربی کورس کا مقصد پورا ہو جائے گا. ان، ان بھی جو ہے نا وہ حروف الجر میں سے ہے، ٹھیک ہے. اب ان کو ہم نے جوڑنا ہے ان 14 کی 14 ضمیروں کے ساتھ. چلیں جی جوڑے جی، مل جل کے جوڑتے ہیں. انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انی، انا. ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے جوڑا ان کے ساتھ. تو ان یہاں سب سے پہلا کیا بنا؟ ان ہو. ہو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس مرد کا یا اس مرد پر. ہا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس عورت کا یا اس عورت پر، یا اس عورت سے. یہ بھی معنی ہوتا ہے. ان کا مطلب ہے سے، من کا مطلب تھا سے، ان کا مطلب ہے سے. تو ان ہو کا کیا مطلب ہوگا؟ اس مرد سے. ان ہا کا کیا مطلب ہوگا؟ اس عورت سے. یہ بات بہت اہم ہے، آپ نے بہت توجہ سے سننی ہے. ان کا مطلب ہے سے، ان ہو کا مطلب کیا ہے؟ اس مرد کا پر، ٹھیک ہے. تو ان ہو کا مطلب ہوگا اس مرد سے، ان ہا کا مطلب ہوگا اس عورت سے. تو ہم کبھی کبھی کوئی نام لیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کسی مرد صحابی کا جب نام لیں گے، مرد صاحب جیسے حضرت ابوبکر صدیق، تو اب آگے ہم اس کے کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے. اللہ اس مرد سے جو ہے وہ راضی ہو جائے. جب بھی کسی مرد صحابی کا نام لیا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اس مرد سے جو ہے وہ راضی ہو جائے. اور جب کسی خاتون صحابیہ کا نام لیا جائے گا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ، تو کیا کہا جائے گا اس کے ساتھ؟ رضی اللہ تعالی عنہا. ہا کے مطلب کیا ہے؟ اس عورت کا، اس عورت پر. تو اللہ اس عورت سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. اب آپ عربی کے طالب علم رہے ہیں کچھ عرصہ، اور آگے بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ عربی جو ہے وہ سیکھتے رہیں. اچھا ماشاءاللہ. یہ کدھر سے آئی ہے؟ نہیں وہ تو ہے نہیں نا، مجبوراً پھر مجھے ہی کھانا پڑے گا. نہیں نہیں دیکھیں، اب مجھے تو نظر آ گیا، میں تو امانت میں خیانت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک، پہنچا دوں، مذاق کر رہا ہوں. اچھا چلے ٹھیک ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہاں نہیں بارک اللہ، بارک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لیں جی دیکھیں جی، کہیں سے برفی آ گئی ہے کھانے کے لیے، تو ادھر پڑی تھی میں نے دیکھی نہیں. اب آپ کو میں نہیں کھلا سکتے. آن لائن کلاس کے بڑے فائدے ہیں. اب آپ دیکھیں، اب آپ سن سکتے ہیں کہ میں برفی کھا رہا ہوں، آپ کو کھا نہیں سکتے. یہ دیکھیں کیسی زبردست کلاس ہے یہ آن لائن. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. مرد صحابی کا جب بھی نام آئے گا تو کیا ہوگا؟ رضی اللہ تعالی عنہ. خاتون صحابیہ کا جب بھی نام آئے گا تو رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ چیز آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ. کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں دو صحابہ کا نام آ جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بھی صحابی، عمر بھی صحابی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر، اب دونوں کو کہنا ہے اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے.
تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. یہ دیکھیں ہما یہاں پر بھی ہے، ہما بھی ہے، تو خواتین کے لیے بھی ہما ہی ہے. تو رضی اللہ تعالی عنہما کہ اللہ ان دونوں مردوں سے یا ان دونوں عورتوں سے راضی ہو جائے. تو یہ ان جو ہے نا، یہ خاص طور پر اس میں بہت استعمال ہوتا ہے جب ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں. تو وہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب کوئی بہت بڑا اسکالر تقریر کر رہا ہو اور گفتگو کر رہا ہو اور وہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، تو اس سے سمجھ ہمیں آ جاتی ہے کہ یہ اسکالر صاحب جو ہیں یہ ان کو اندر خالی ہے، ان کے اندر کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بس باتیں انہوں نے کہیں سے کرنا سیکھنی ہے، البتہ ان کو بیسکس کی بھی معلومات نہیں ہے. تو ہم بھی جو ہے نا وہ ہر ایک کوئی دین کے ٹھیکیدار بنا ہوئے، لیکن انفارچونیٹلی ہم میں سے کسی کو بھی بیسکس کا بھی چیزوں کا پتہ نہیں ہے. تو اگر ہم دین پر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بیسکس تو ہیں وہ کم از کم سیکھنی چاہیے. تو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہا اور رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ آپ کہیں بول رہے ہوں گے اور آپ غلط بولیں گے تو اگلا چپ کر جائے گا. اگر عقل مند ہوگا تو اگلا چپ کر جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ یار یہ خالی برتن ہے. اور خالی برتن کی آپ کو پتہ ہے آواز جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے. اچھا جی، دو حرف جر ہم نے جوڑے من سے اور عن سے، اور حرف جر لے کے آئیں جی. حرف جر لے کے آتے ہیں جی. ون آف آور فیوریٹ علا. اب علا کو جوڑنے ہم نے. علا کے الفاظ میں کیا ہے؟ عین لام یا ہے. ٹھیک ہے، علا کو جب ہم جوڑیں گے پلس ہو، یہ یا ہے، عین کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے، یا پہ سکون ہے، تو کیا بنے گا؟ علیہ ہیں. یہ کیا بن گیا؟ ایسا تو ہم نے کبھی نہیں بنایا. ٹھیک ہے، اب آپ ایک چیز نوٹ کریں، یہ 5 ضمائر ہیں جن کو میں اسے نشان زدہ کر رہا ہوں. 1 2 3 4 5، یہ 5 ضمائر ہیں. اور ان کی پہچان کیا ہے؟ ان 5 ضمائر کی ایک تو یہ ساری غائب کی ہیں، اور ان کے شروع میں آ رہے ہو. ٹھیک ہے، اسے جن آتا کرتا تھا نا، تو جن آ کے کیا کرتا تھا؟ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں 5 دفعہ آپ نے ہو کرنی ہے. ہو. تو یہ 5 دفعہ جو ہو ہے، اگر ان ضمیروں سے پیچھے زیر آ جائے، کوئی ایسا لفظ آ رہا ہے جس کے اوپر زیر ہے، یا ان 5 ضمیروں سے پہلے یا آ جائے، تو یہ ہو جو ہے نا کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ ہو تبدیل ہو جائے گا ہی میں. یہ سارے ہو جو ہے یہ سارے تبدیل ہو جائیں گے ہی میں. ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا؟ علی حرف جر پلس ہو اسم مجرور، تو بنے گا علیہ. ٹھیک ہے جی، دیکھیں اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جہاں بھی ہو آ رہا ہے وہاں اگر پیچھے یا آ رہی ہے تو آپ نے ہو کو چینج کر دینا ہے ہی کے ساتھ. تو اب ہم جوڑتے ہیں. اب میں یہ سارا ہٹانے لگا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے ذہن کا امتحان ہو. دیکھیں سب سے پہلے ہم علا کو لکھتے ہیں، اور علا کو جوڑتے ہیں ہم ہو کے ساتھ. تو کیا ہوگا؟ علیہ، پھر ہما، علیہما، پھر ہم،
علیہم صراط الذین انعمت علیہم، پھر ہا ہے علیہا، پھر ہما ہے علیہما۔ اچھا یہاں پر دیکھیں یہ جو چوتھی ہے نا اس میں ہو نہیں ہے، تو یہ نارمل ہی رہے گی، یعنی علیہا ہی رہے گی، تو علیہما، اور یہ جو ہے یہ ہو جائے گی علیہن، تو یہاں آپ جوڑیں علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن۔ اب آگے جوڑتے جائیں تو آگے ترتیب سے جڑتی چلی جائے گی، علی پلس کا، تو کیا بنے گا جی علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن۔ اب جو ہمارا مسئلہ اس پہ جا کے آئے گا وہ یہاں پہ آئے گا، انا پہ جا کے آئے گا۔ کیا مسئلہ آئے گا؟ علی، اور ہم نے اس کے ساتھ جوڑنی ہے، کیا جوڑنی ہے؟ یا۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں یہ بھی سکون میں اور یہ بھی سکون میں ہے، تو پھر ہم کیسے جوڑتے ہیں ان کو؟ ٹھیک ہے، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم نے کچھ آپریشن کرنا ہوتا ہے تو ہم یہاں پر پھر حرکت لگا دیتے ہیں۔ اب دو یا اکٹھی ہو گئی اور دوسری پر حرکت آ گئی تو کیا بنے گا؟ علیہ، ٹھیک ہے، علیہ، تو یا کے ساتھ جا کے کیا بنے گا؟ علیہ، اور پھر نا رہ گیا تو نا کے ساتھ کیا بنے گا؟ نا تو کے ساتھ آسان ہے، علینا، علینا۔ تو یہ دیکھیں ایک حرف جر لیا ہم نے علی، اس کو ہم نے ان 14 کے 14 پروناؤن کے ساتھ جوڑ دیا۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، اور ایک حرف جر لیتے ہیں، ایک اور حرف جر ہے ہمارا فیوریٹ، الی۔ اب الی کو جوڑیں ہم، اب دیکھیں ہو سے پیچھے یا آ رہی ہے تو جوڑتے جائیں جی، اب الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن، الیکا، الیکما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکن، اور یا ہے تو کیا بنے گا؟ الیہ، قرآن حکیم میں آیا نا الی المصیر، لوٹ کر میری طرف آنا ہے، الیہ، اور آخر میں کیا بنے گا؟ الینا۔ تو یہ چیز انشاءاللہ ذہن میں رہے گی۔ اور حرف جر لیتے ہیں جی، ایک حرف جر ہے جی بی۔ اب دیکھیے یہاں ہو سے پیچھے زیر آ گئی ہے، پہلے یا آ رہی تھی، اب ہو سے پیچھے زیر آ گئی، اب کیا بنے گا؟ بہی۔ ٹھیک ہے، اس کو چلیں اس کے ساتھ دیکھتے ہیں، بہی، اس میں فونٹ سی نہیں آ رہا، چلیں بار بہما، ٹھیک ہے، بہما، آگے کیا بنے گا؟ بہم، آگے کیا بنے گا؟ بہا، آگے کیا بنے گا؟ بہما، آگے کیا بنے گا؟ بہن، آگے کیا بنے گا؟ بیکا، آگے کیا بنے گا؟ بیکما، آگے بیکم، بیکی، بیکما، بیکن، پھر بی ہے اور یا ہے تو کیا بنے گا؟ بی، اور لاسٹ میں کیا بنے گا؟ بنا۔
تو یہ چیز یہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں رہے. ایک اور حرف جر ہم لیتے ہیں تاکہ اور اچھے سے پریکٹس ہو جائے. حرف جر ہے جی فی. اب فی کو ہم جوڑتے ہیں ان سب کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو فی پہلے پہ کیا بنے گا؟ فی ہی. دوسرے میں کیا بنے گا؟ فی ہما. تیسرے میں فی ہم. آگے فی ہا, یہاں کوئی مسئلہ نہیں. فی ہا, پھر فی ہما, پھر فی ہن, پھر فی کا, فی کما, فی کم, فی کی, فی کما, فی کننا, اور فی یا. ایسے فی یا اور فی نا. تو یہ بنے گا انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, بس ابھی ختم ہونے والی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کو ہوم ورک دیتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. یہ ہوم ورک آپ نے جو ہے نا یہ کرنا ہے, تو پھر انشاءاللہ ہم اس سے آگے چلیں گے. کچھ میں حروف جر لکھ رہا ہوں, ان حروف جر کو آپ نے جوڑنا ہے ان پروناؤنس کے ساتھ, تو پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. نوٹ کر لیں یہ حروف جر اپنے پاس. پہلے ہے جی فی, پھر ہے جی علا, پھر ہے جی الا, پھر ہے جی من, اور یہ ان بھی کر لیں تو اچھا ہے. تو 1 2 3 4 5. تو ان 5 کو آپ نے جوڑنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اس سے جب ہم پروناؤنس کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ مرکب جاری, جار مجرور ہمارا بن جائے گا. تو یہ انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک ہے, یہ آپ نے کرنا ہے. یہ میں نے تھوڑا سا اور بڑا کر دیا ہے. چلیں اب یہ اس کو آپ آرام سے نوٹ کر لیں. فی علا الا من ان. تو یہ 5 ہو گئے. تو انشاءاللہ یہ کل آپ کر کے بھیجیں, تو انشاءاللہ ہم پھر ان کو چیک کریں گے, پھر اس سے آگے چلیں گے. چلیں جی, ٹھیک ہے جی. تو آج ہم دعا کے ساتھ کلاس ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی 3 بجے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.